الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے پیارے سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، جس کا نام کیا ہے؟ لائف آف محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اس میں ہم انشاءاللہ عز و جل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سی سیرت کے بارے میں واقعہ بھی سنتے ہیں اور آپ کی ایک مبارک عادت بھی سنتے ہیں اور ایک سنت رسول بھی سنتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جو بندہ مجھ پر روز جمعہ 200 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ جو شخص مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے روز جمعہ کے دن جو شخص مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو آپ سے بھی گزارش ہے اور جو ہمارے کو بچے دیکھ رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے. اللہ پاک ہمیں بار بار پیارے پیارا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے کی حاضری نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل کے پیارے سے نعت خواں عبدالرحمن اتاری موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں عبدالرحمن بھائی؟ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. چلتے ہیں ہم اپنے پیارے سے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام. ہمارے پیارے آقا کی زندگی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدگا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدگا تیرا. نہیں سنتا ہے نہیں مانگنے والا تیرا. وہاں کیا جود و کرم ہے، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بدگا تیرا. نہیں سنتا ہے نہیں مانگنے والا تیرا. نہیں سنتا ہے نہیں مانگنے والا تیرا. فرش والے تیری شوکت کا علم کیا زیادہ. فرش والے تیری شوکت
چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، تو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شگبت تیرا۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے کی بار بار حاضر نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم اپنے دوسرے سیگمنٹ کی جانب چلتے ہیں جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم اس میں آپ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بہت ہی پیارا سا واقعہ بھی سنائیں گے، اور آپ جو یہاں پر موجود ہیں وہ تمام غور سے سنیں، ہو سکتا ہے کہ آپ سے آخر میں اس سے سوالات بھی کیے جا سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت کے بارے میں ہم سن رہے تھے۔ پیارے بچوں، آج ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا سا واقعہ سنیں گے۔ بچوں، ایک مرتبہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مدینہ شریف سے تبوک کی طرف جا رہے تھے۔ کہاں جا رہے تھے؟ کہاں جا رہے تھے؟ تبوک کی طرف۔ اس وقت لوگ اونٹوں گھوڑوں پر سفر کیا کرتے تھے، اور تبوک جانے میں 1 مہینہ لگتا تھا۔ کتنا ٹائم لگتا تھا؟ 1 مہینہ۔ اتنا لمبا سفر تھا، لوگوں نے گھر سے کھانے پینے کی چیزیں پیک کر لیں اور اپنے ساتھ رکھ لیں تاکہ راستے میں کھانے کی کوئی ٹینشن نہ ہو۔ کچھ دن کے بعد لوگوں کے پاس کھانا ختم ہو گیا۔ پیارے بچوں، اس وقت راستے میں کوئی ہوٹل یا ریسٹورنٹ وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے۔ جب انہیں بہت بھوک لگی تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، ہم اونٹ نہار کر کے اس کو کھانا چاہتے ہیں، آپ اجازت دے دیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ پیارے بچوں، پھر ہوا کچھ یوں کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بہت ادب سے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر لوگ اونٹ نہار کر کے کھائیں گے تو سواریاں کم پڑ جائیں گی، آپ لوگوں سے بچا ہوا کھانا منگوا لیجئے، پھر اللہ پاک سے دعا کیجئے، اللہ پاک ضرور اس کھانے میں برکت دے دے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ اکرام علیہم رضوان کا مشورہ مانتے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بات مانی اور لوگوں سے ان کا بچا ہوا کھانا منگوا لیا۔ اب لوگ اپنا بچا ہوا کھانا لے کر آنے لگے، کوئی روٹی کا ٹکڑا لے آیا تو کوئی ہاتھ میں تھوڑی سی کھجوریں لے آیا۔ اس طرح دسترخوان پر صرف تھوڑا سا کھانا جمع ہوا، مطلب یہ کہ ایک ٹائم کا کھانا بھی جمع نہیں ہوا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس تھوڑے سے کھانے پر دعا کی اور لوگوں سے فرمایا، اپنے اپنے برتن بھر لو،
اب آگے سنیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے سب نے اپنے اپنے برتن کھانے سے بھر لیے، ایک برتن بھی خالی نہیں بچا، سب لوگوں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا، اس کے بعد بھی کچھ کھانا بچ گیا۔ یہ تھا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیارا سا معجزہ۔ کیا تھا؟ معجزہ، کہ تھوڑا سا کھانا لوگوں کو پورا ہو گیا، تھوڑا سا کھانا لوگوں کو پورا ہو گیا، اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ تھے سب نے اپنے برتنوں کو بھی کھانے سے بھر لیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، اب آپ سے سوال کیے جاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ شریف سے کہاں جا رہے تھے؟ کون بتائے گا؟ مدینہ شریف سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں سفر کر کے جا رہے تھے؟ کون بتائے گا؟ سیدھا آپ بتا دو۔ تبوک۔ ماشاء اللہ۔ اب یہ بتائیں کہ تبوک جانے میں مدینے سے کتنا ٹائم لگتا تھا؟ مدینے سے اگر کوئی تبوک جائے تو کتنا ٹائم لگتا تھا؟ ہاتھ اٹھائیں جس کو آتا ہے، پہلے آپ بتا دیں۔ سیدھے ہاتھ سے دینا ہے مائک، ان کو دے دیں، پیچھے والوں کو۔ 1 مہینہ۔ ماشاء اللہ۔ اب یہ بتائیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کون سے صحابی آئے تھے؟ میں نے نام بتایا تھا، کون سے صحابی آئے تھے؟ اب آپ بتا دیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کون یہ بتائے گا کہ لوگ مدینے سے تبوک کا سفر کس پر کرتے تھے پہلے؟ چلیں آپ بتا دیں۔ اونٹ اور گھوڑوں پہ۔ چلیں ماشاء اللہ۔ یہ تھا آج جو ہم نے واقعہ سنا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینے سے تبوک کا سفر کیا، اور تبوک گئے اور پھر وہاں پر کیا کیا کھانا کم پڑ گیا، تو لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ہم اونٹ نہار کر کے کھا لیں، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پھر حضرت عمر فاروق اعظم آئے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر لوگ اونٹ کھا لیں گے تو ہم سواری کم پڑ جائے گی۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، اور دعا کی برکت سے کھانا سب کو کافی بھی ہو گیا اور پھر آخر میں بچ بھی گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے تیسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شب و روز۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادتیں۔ اور پیارے بچوں، آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے وہ ہے جمعے کے دن ناخن کاٹنا۔ پیارے بچوں، جمعے کے دن ناخن کاٹنا مستحب بھی ہے، لیکن اگر زیادہ بڑھ گئے ہوں تو جمعے کا انتظار نہ کریں کہ ناخن بڑھانا اچھا نہیں ہے، اور ناخن کا بڑا ہونا رزق میں تنگی کا سبب بھی ہے۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنا شفا کا سبب ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص جمعے کے دن ناخن کاٹتا ہے اللہ پاک اس سے بیماری نکال کر شفا داخل کر دیتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت کو اپنائیں۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری پیاری سی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ جمعے کے دن ناخن کاٹنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ تو آپ بھی جمعے کے دن ناخن کاٹیں۔ اور بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے جو منہ سے ناخن کاٹ رہے ہوتے ہیں بار بار، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کہ یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے جن کے بڑے ناخن ہوتے ہیں وہ دوسروں کو چبا بھی رہے ہوتے ہیں، بیٹھے بیٹھے چباتے ہیں، یہ بھی اچھی عادت نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور جتنا ہو سکے جمعے والے دن اچھے اعمال کریں، کہ جمعہ مومنوں کے لیے عید کا دن ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے چوتھے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔
آج ہم جو سنت کی کرنے سیگمنٹ میں ہم جو سنیں گے وہ آج ہم کس بارے میں سنیں گے؟ سبزی کے بارے میں، ایک سبزی کے بارے میں سنیں گے۔ پیارے بچوں، یہ جو سبزی ہے یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی۔ پیارے بچوں، سبزیاں تو بہت ساری ہیں مگر ان میں سے ایک سبزی ایسی بھی ہے جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں میں سے ایک چیز ہے، جسے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شوق سے کھاتے تھے، اور وہ سبزی لوکی شریف ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کدو شریف بہت پسند فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں یہ میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کا درخت ہے۔ پیارے بچوں، لوکی کھانا یہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سی سنت ہے۔ پیارے بچوں، لوکی ایک بہترین سبزی ہے جس کے کھانے سے تھکن کم ہوتی ہے۔ جس کے کھانے سے کیا کم ہوتی ہے؟ تھکن کم ہوتی ہے اور کمزوری دور ہوتی ہے، اور اس سے بھوک میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، لوکی کھانی چاہیے، اور سنت کی نیت سے کھائیں گے تو ثواب بھی ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت ساری سبزیاں تناول فرماتے تھے، ان میں سے ایک آج ہم نے لوکی شریف کے بارے میں سنا، کہ لوکی شریف کے بارے میں ہم نے کیا سنا کہ اس سے کیا کم ہوتی ہے؟ کیا کم ہوتی ہے؟ تھکن کم ہوتی ہے اور کمزوری دور ہوتی ہے، اور اس سے بھوک میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو آپ بھی نیت کر لیں کہ جتنا ہو سکے گا، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز ہے، تو ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند ہو وہ ہم چیزیں اپنائیں۔ تو ہم لوکی بھی کھائیں اور اس کے علاوہ بھی جو دیگر سبزیاں ہیں وہ بھی کھائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم ایک اور کلام کی جانب چلتے ہیں۔ ہمارے ساتھ عبد الرحمن بھائی موجود ہیں، آپ ہمیں کوئی پیارا سا کلام سنا دیں۔ جبھی میری گو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری گو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی حشر میں بھی ان
ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ عز و جل اب ہم آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کڈس مدنی چینل، کڈس مدنی چینل. ہمارے پیارے آقا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا